اچھا، دنیا کے سارے انسان یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ صبح صبح سورج جو ہے نا مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور شام کو مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے۔ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کبھی آپ نے راستہ یہ دیکھا ہے کہ سورج جب مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے تو اس کی مشرق کی طرف واپسی کیسے ہوتی ہے اور یہ کس راستے سے مشرق کی طرف جاتا ہے واپس؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ راستہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں سورج کی واپسی کا راستہ بتانے لگا ہوں۔ بات کو مکمل سننا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سورج کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ یہ ہزاراں ہا گنا بڑا زمین سے بڑا ہے، یہ چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کائنات پوری اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، پہاڑ اللہ کے غلام ہیں، چاند اور سورج اللہ کا غلام ہے۔ یہ جتنی مخلوق ہے اس کو بنانے والا صرف میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اچھا دیکھیں کہ سورج صبح کے وقت چمکتا ہوا مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور شام کے وقت یہ مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کی واپسی آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ صبح صبح یہ چمکتا ہوا پھر مشرق کی طرف سے ابھرتا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ یہ واپس کس طرح سے آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مشرق کی طرف اس کے آنے کا راستہ کون سا ہے اور کیا ہے، یا واپس یہ کیسے آتا ہے؟ میرے بھائی، یہ ہم نہ کبھی سوچیں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ ایسا سوچنا چاہیے۔ یہ سورج میرا اللہ کا غلام ہے، چاند میرے اللہ کا غلام ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ اس کو حکم کرتا ہے کہ مغرب کی طرف ڈوب جا، پھر اس کو حکم ملتا ہے صبح کہ مشرق کی طرف سے تو نکل جا، طلوع ہو جا، تاکہ دن ہو جائے اور میری مخلوق، میرے بندے، میرے انسان یہ اپنا کام کریں، اپنی نوکری کریں، اپنی ملازمت کریں، اپنی کھیتی باڑی کریں، یہ دن کے روشن میں سارے اپنے کام کریں۔ اسی سورج کو شام کے وقت حکم ملتا ہے کہ مغرب میں تو ڈوب جا تاکہ رات کا نظام چلے، میرے بندے، میرے انسان، میری مخلوق رات کو آرام کریں، رات کا سکون کریں، رات کو میٹھی نیند کریں، پھر یہ صبح کے وقت جو ہے مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا ہے۔ افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا چلتا ہوا نظام، یہ سارا کا سارا انسانوں کے لیے ہے، لیکن انسان نہیں سمجھے آج تک کہ یہ کل کائنات میں چلتا ہوا نظام کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نفس و شیطان کی مان کر آتا ہے یا مجھے راضی کر کے آتا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا دنیا میں، خدا کی قسم اس کی موت خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، جتنا نظام چل رہا ہے صرف اور صرف انسانوں کے لیے چل رہا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ بات اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔